السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے تجارت۔ تجارت وہ ضرورت ہے معاشرے کی جس کے بغیر ایک اچھی سوسائٹی کی تشکیل ناممکن سی ہے۔ تجارت کی اہمیت اور افادیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی اہمیت پر زور دیا، خود تجارت فرمائی اور تجارت کو پسند بھی فرمایا۔ ذریعہ معاش یعنی جن ذرائع سے آپ اپنی آمدنی کو حاصل کر سکتے ہیں وہ 4 قسم کی ہے، جس میں اہمیت کی حامل 3 ہے، چوتھی کو بعض نے شامل فرمایا۔ ذریعہ معاش کی ذرائع ہے، ان میں ایک ہے زراعت جس کو ایگریکلچر یا فارمنگ ہم کہہ سکتے ہیں، دوسرا ہے تجارت یعنی بزنس، اور تیسرا ہے اجارہ یعنی ملازمت یا سروس۔ ان 3 کے علاوہ بعض علماء اکرام نے صنعت و حرفت کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ صنعت و حرفت یعنی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو تیار کرنا یعنی ہینڈی کرافٹ، یا کسی مشین کے ذریعے کسی چیز کو تیار کرنا۔ لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا کہ صنعت و حرفت میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم کوئی چیز بنا کر اسے بیچیں گے نہیں تو جب تک کہ اس سے آمدنی حاصل نہیں ہوگی، تو ہوگا یہ کہ اگر کوئی برتن بنانے والا ہے تو وہ صرف برتن بناتے جائیں گا اور برتن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس میں ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اس کو بیچنا ضروری ہے۔ جب بیچے گا تو وہ تجارت میں آ جائے گا، اور اگر وہ خود نہ بیچے بلکہ اس کے برتن بیچنے کے لیے یا برتن بنانے کے لیے کسی کو رکھے تو یہ ملازمت میں آ جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ چیز تجارت میں اور ملازمت دونوں اعتبار سے شامل ہے، تو بعض علماء نے اس کو آمدنی کے ذرائع میں یعنی کمائی میں شامل نہیں فرمایا۔ تو اب کمائی کے 3 ذریعے بچے، ایک ہے زراعت، ایک ہے تجارت اور ایک ہے ملازمت۔ اب ان تینوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی گئی اور افضل کیا ہے؟ تو اس میں بھی 2 گروہ ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ زراعت جو ہے یعنی کھیتی باڑی یا فارمنگ کہہ لیا جائے یہ افضل ہے، اور بعض نے کہا کہ تجارت افضل ہے۔ لیکن جمہور کا قول یعنی زیادہ تر علماء اکرام کا یہ قول ہے کہ تجارت ہی زیادہ افضل ہے، اس کے بعد میں زراعت کا نمبر آتا ہے اور آخر میں ملازمت۔ لیکن ان ترتیب کے اعتبار سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کوئی پیشہ خراب ہے، یعنی آمدنی کے ذریعے میں یہ تینوں ذریعے ہی بہتر ہے، اور تینوں کے تعلق سے قرآن اور حدیث موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم والفرقان مجید میں سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ علماء اکرام نے یہاں پر فضل سے جو مراد لی ہے اس میں فضل سے مراد حصول علم بھی ہے، تجارت بھی ہے، اور نیک اعمال میں سبقت لے جانا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہرگز نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ آپ کو اللہ کا فضل زمین پہ تلاش کرنا ہے اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے اصول و ضوابط ہمیں سکھائے ہیں کہ کن اصولوں پر ہم کو تجارت کرنا ہے اور کس طرح ہم کو تجارت کرنا ہے۔ اس کے اندر کچھ نکات ہے، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہے، ان کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس کو دیکھیے اور پھر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر جو تجارت ہم کر رہے ہیں ان کے اندر ان نکات، ان اصول و ضوابط کو دیکھیں، کیا ہم ان کو اپنی زندگی میں فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 1 پر دیکھیے حسن اخلاق۔ ایک بندہ مومن کے اندر حسن اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے کہ اس کی گفتگو شائستہ، کہ اس کی بات ہی سے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب مال تجارت لے کر ہندوستان یا دیگر ممالک میں پہنچتے تو ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوتے، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی مال وہ فروخت کرتے، بیچتے، پھر اس کے بعد اپنے ملک واپس ہو جاتے، سال آئندہ جب وہ تشریف لاتے تو لوگ ان سے کہتے کہ آپ نے جو پچھلے سال مال بیچا تھا اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ تھا، یہ خرابی تھی، تو وہ بغیر کسی ٹانم ٹول کے، وہ کسی تردد کے اس مال کو واپس لیتے اور جو رقم ان سے لی گئی تھی اس کو واپس کرتے۔ لوگ جب یہ معاملات دیکھتے تو سوچتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنے دیانت دار ہے، ایماندار ہے، ان کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہے کہ بکا ہوا مال سال کے بعد میں بھی ہم واپس کر رہے ہیں تو یہ لوگ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تجارتی ساتھی جو مکہ معظمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرتا تھا، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن سعیب ہے،
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے نہیں جانتا، آپ تو مکے میں میرے تجارتی شریک تھے، اور میں نے پایا کہ میں جب کوئی بات آپ کو کہتا تو آپ کبھی اس کو ٹالتے نہیں بلکہ کسی بات پر مجھ سے جھگڑتے بھی نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، جس کو نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کے اندر ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ کس طرح حسن اخلاق کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے۔ آج تو یہ بہت مشہور مقولہ ہمارے معاشرے میں ملتا ہے کہ بھائی پارٹنرشپ کا بزنس نہیں کرنا چاہیے، اس میں بڑے اختلاف ہو جاتا ہے یا نقصان پیش آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دو مسلمان مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں بھی اس کے اندر ان کو ترقی حاصل نہیں ہوتی؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی نیتیں صاف نہیں، ان کا حسن اخلاق اچھا نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی خرابی پیش آتی ہے اور بزنس کے اندر نقصان، یا بزنس کا جو عہد ہوا تھا دو لوگوں نے مل کے شروع کیا تھا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صداقت، ایمانداری، دیانت داری اور صداقت، یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو میں سچ کا استعمال کریں اور جو امانتیں آپ کے ذمے ہے اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، کہ وہ تاجر جو سچ بولنے والا اور دیانت دار ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنے ہاتھ تو کھا لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سستا سودا تم کو جنت کا دیا کہ فرمایا صرف سچے ہو جاؤ اور امانت دار ہو جاؤ، یعنی جو امانتیں تمہاری پاس ہو اس کے اندر خیانت نہ کرو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں جنت ملیں گی، اور جنت بھی کیسی کہ تم نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تم صدیقین کے ساتھ ہوں گے، تم شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ، یعنی یہ تیسرے نمبر کا پوائنٹ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کے لوگ اپنے سامان بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء نے جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے کے تعلق سے بھی منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانے کے بعد اگر تم مال بیچو گے وہ مال بک تو جائے گا مگر اس سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ دیکھیے مال کی کثرت ایک الگ شے ہے اور مال میں برکت ہونا ایک الگ شے ہے۔ لوگوں کے پاس کثرت تو ہوتی ہے، خوب مال کماتے ہیں، لیکن کچھ ان کو نظر نہیں آتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ والے، متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کمائی تو بڑی مختصر ہوتی ہے مگر اللہ اس میں ایسی برکت نصیب فرماتا ہے کہ وہ لوگ مختصر سی کمائی کے اندر اپنی زندگی کے تمام معاملات کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر ہرگز کوئی مال نہ بیچے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کو کبھی ضر نہیں پہنچا سکتا، اور جو شخص ایسا کرے تو فرمایا کہ وہ لعنتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی بولی لگانا کاروبار کے اندر ایک شے یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی جو منڈیاں ہوتی ہے اس کے اندر سامان کی بولیاں لگائی جاتی ہے کہ یہ مال 10 روپے کا ہے، تو پھر اگر کوئی اس سے زائد قیمت دے کر اس کو لینا چاہتا ہے تو وہ اگلی بولی لگاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 10 روپے کا کوئی سامان ہے، کسی نے 10 روپے اس کی بولی لگائی ہے تو اگلا اس کو لینا چاہتا ہے تو اس کی وہ 11 روپے کی بولی لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اور کوئی آدمی اس کو لینے کی شدید ضرورت اس کو ہوتی ہے تو وہ اس کی 12 روپے کی بولی بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن مارکیٹ میں جو بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اپنے لوگ ایسے تیار کرتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر جا کر جہاں بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں وہاں جھوٹی بولیاں لگاتی، لینا ان کو نہیں ہوتا ہے مگر وہ جاتے ہیں وہاں پر جھوٹی بولیاں لگاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم سے جھوٹی بولیاں لگانے سے بھی لوگوں کو منع فرمایا کہ تم جھوٹی بولیاں نہ لگاؤ۔ اسی طرح ایک چیز آتی ہے کہ تجارتی مال میں اجارہ داری، اس کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ کسی بھی مال کے اندر کسی کی بھی اجارہ داری نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ہی حق ہو اور کسی کا حق نہیں ہو۔ ابھی آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو پہلے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا کہ جو تجارتی قافلے ہوتے وہ مکہ معظمہ یا مدینہ المنورہ میں جب تشریف آتے اور سامان بیچتے اور جن لوگوں کو ضرورت ہوتی وہ سامان خریدتے اور پھر وہاں سے وہ قافلہ جو ہے دوسری طرف رخصت ہو جاتا۔ لیکن جو مالدار لوگ ہوتے وہ ان تجارتی قافلوں کو شہر کے باہر ہی روک لیتے اور یہ کہتے کہ آپ سارا مال یہیں بیچ دو۔ وہ تمام کا تمام مال تجارتی قافلہ جو لے کر آیا تھا وہ اسے باہر ہی خرید لیتے اور پھر اس کے بعد میں وہ مال شہر میں لا کر
من مانی قیمت میں جو ان کو طے کرنا ہوتی اس قیمت میں بیچتے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ دور حاضر کے اندر آپ نے بہت سنا ہوگا، ابھی ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اڈانی اور امبانی جو ہے آپ کے خام مال کو خریدیں گے مارکیٹ سے، یعنی اناج کو منڈیوں سے خرید لینا اور پھر اس کے بعد میں اپنے مارٹ میں یا اپنے شو روم میں اس کو اپنی من چاہی قیمت کے اندر بیچنا، اسی کو کہتے ہیں اجارہ داری۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس کو منع فرما دیا کہ ایسا ہرگز نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور مال مہنگا ہونے لگے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قومیں تباہ ہوئی ان قوموں میں ان کی تباہی کے اسباب میں ایک اسباب یہ بھی تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اسی طرح سود کا نظام، سودی نظام، ویسے سود کے مذمت میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہے، لیکن یہاں تجارت کے موضوع میں ہم بتا دیں کہ لوگ سود کا پیسہ لے کر اپنے کاروبار کو کرتے ہیں اور پھر کاروبار میں برکت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں برکت حاصل ہی نہیں ہو پاتی۔ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا کہ معراج کی رات میں میرا گزر ایک جگہ سے ہوا، ایک قوم سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے پیٹ جو تھے وہ گھروں کے برابر تھے، یعنی خوب بڑے تھے، بہت زیادہ بڑے بڑے پیٹ تھے اور ان کے اندر بہت سارے سانپ تھے۔ میں نے جبریل سے عرض کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ سود ایک غیر شرعی چیز ہے کہ اس کا استعمال ہمارے معاشرے کے اندر روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دھوکہ دہی، یعنی دھوکے سے مال کو بیچنا۔ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء ایک مرتبہ ایک دکان سے گزرے، وہ غلے کی دکان تھی، اس کے اوپر اناج رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر کے جو دانے تھے وہ گیلے تھے۔ نمی محسوس ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ اندر کا اناج تو گیلا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر تم نے وہ مال اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم ایسے بہت سارے فعل میں مبتلا ہے، اپنے مال کی خرابی کو چھپا کر بیچتے ہیں، بعد میں جو مسلمان اسے خریدتا ہے یقیناً اسے مال کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اسے ذہنی طور پر پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا مال جب بیچتے ہیں تو اس کے بے شمار جو ہے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن جب دوسروں کا مال لیتے ہیں تو اس کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں تاکہ اس کی قیمت کو گرایا جا سکے، اور اپنے مال کی تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ قیمت حاصل ہو۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک عام چیز جو لوگوں کے اندر آج کل ہم دیکھتے ہیں جس کی مذمت قرآن حکیم والفرقان مجید نے خود فرمائی، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن تجارت۔ اللہ جل شانہ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو جمعہ کے دن تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور کاروبار روک دو، کاروبار کو روکنے کا حکم کیا۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جمعہ کے اندر لوگ اس وقت مسجد میں پہنچتے ہیں جس وقت امام اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو تو لوگ اپنے کاروبار کو بند کر کے نماز کی تیاری میں لگ جائے اور نماز کے لیے جلد سے جلد حاضر ہو۔ اسی کا حکم قرآن حکیم نے دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وعدے کرتے ہیں کہ میں آپ کو مال فلاں دن دے دوں گا، میں آپ کا پیسہ فلاں دن دے دوں گا، تو وعدہ خلافی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے اور اس میں جو عہد توڑنے والے لوگ ہوں گے اللہ ان کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیں گا اور ارشاد ہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جو عہد شکنی کرتے تھے، عہد کو توڑتے تھے۔ تو کل قیامت کے دن ایسی رسوائی ہو، اس سے بہتر ہے کہ جو وعدہ کرے اس وعدے کو نبھائے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا، ہم نے وہ دور دیکھا ہے جس دور میں ایک ملحق بیماری پورے معاشرے میں پھیلی، سماج میں پھیلی، پوری دنیا میں پھیلی، پینڈیمک ہو گئی، ہر طرف ہاہاکار مچی تھی، زمانہ اسے کورونا کہہ رہا تھا۔ ہاں کورونا ایک ایسا مرض جو انسانی زندگی کو ختم کر رہا تھا، اپنوں کو اپنوں سے دور کر رہا تھا، لیکن ایسے دور میں بھی لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے۔ بہت سی ایسی میڈیسن تھی جس کی مارکیٹ میں بڑی قلت تھی، لوگ 1000 کے ریمڈیسیور کے لیے 30 ہزار اور 40 ہزار روپے دے رہے تھے۔ لیکن دیکھیے اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ اس نے 1400 سال پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع فرما دیا اور اس کے تعلق سے مختلف وعیدیں ارشاد فرما دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی فعل اپنے تجارت میں نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل ہو۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم ایمانداری کے ساتھ میں، صداقت کے ساتھ میں اپنے کاروبار کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ اپنے فضل سے بڑی برکتیں عطا فرمائیں گا۔ دیکھیے کثرتیں تو بہت ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کو سکون حاصل نہیں ہوتا، برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن برکتیں حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایک نظام دیا تجارت کا کہ یہ چیز، یہ کاروبار آپ کر سکتے ہیں، یہ کاروبار آپ نہیں کر سکتے۔ کاروبار جو کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ اسلام نے بتا دیا۔ لیکن ایک اسلامی نظام تجارت ہے، اس کے مقابلے میں آج ایک مروجہ نظام تجارت ہے جو زمانے نے اپنے حساب سے ترتیب دیا۔ آج جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ عوام کی ڈیمانڈ کو دیکھا جاتا ہے۔ جس چیز کی ڈیمانڈ معاشرہ کر رہا ہے وہ چیز زمانہ پروس کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زمانے نے کہا کہ ہمیں شراب چاہیے تو شراب کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ شراب کی حرمت قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس پر سختی سے عمل کر کے بتایا۔ لیکن آج دیکھیے شراب کی ڈیمانڈ ہے تو لائسنس دیے جاتے ہیں، شراب بیچی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں زنا ہماری شریعت میں حرام ہے، لیکن زنا کی اگر ڈیمانڈ ہے تو پھر زنا کے لیے مختلف اڈے کھولے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے یہ دور وہ دور ہے کہ ہم مغرب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اسی ملک کے اندر دیکھا ہے کہ اویو جیسی ہوٹل کا ایک نظام پیدا کیا گیا جہاں پر زنا کے لیے مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کی گئی اور لوگوں نے اپنی عیاشی کے اڈے ایسی ہوٹلوں کو بنائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوا کے اڈے کھولے جا رہے ہیں۔ پہلے جوا کے اڈوں پہ پولیس آتی تھی، پکڑ کے لے کے جاتی تھی، لیکن آج موبائل کے اوپر ایسی ایپس موجود ہے، ایسے لوازمات دے دیے گئے آپ کے ہاتھ کے اندر کہ آپ جوا بھی کھیلیے۔ کیا آپ نے جنگلی رمی کا نام نہیں سنا؟ اسی طرح بہت سارے ایپ ہیں جس کے اوپر آپ جائیے اور جوا کھیلیے، اپنا پیسہ لگائیے اور پیسہ کمائیے، اس کے لیے لوگ آپ کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو شریعت نے منع کیا لیکن آج لوگوں کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو پروسا اور بیچا جا رہا ہے، اسے دنیا کے سامنے پروسا جا رہا ہے ایک حسین اور جمیل دسترخوان کے اندر، ایک خوبصورت دسترخوان کے اندر وہ تمام برائیاں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن اسلام نے ایک نظام دیا ہے، اسلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہو اور اس کی اخروی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ یاد رکھیے نبی اکرم جو دعا اکثر مانگا کرتے تھے وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے اندر اللہ کے نبی دعا فرما رہے، اے ہمارے رب ہمارے لیے دنیا میں بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ دیکھیے جہاں اخروی زندگی وہ دائمی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ ایک طویل زندگی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ تو چند سالوں کی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھیے کہ حضور فرماتے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا، کہ اللہ ہمارے لیے ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما دے، اس کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اس کے اندر بھی اچھائیاں عطا فرما دے۔ وہ اچھائی کیا ہے؟ علماء فرماتے وہ اچھائی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو علم نافع حاصل ہو جائے، اس کے اندر آپ کو نیک بیوی حاصل ہو جائے، اس کے اندر آپ کو اچھا کاروبار، حلال طیب کاروبار حاصل ہو جائے۔ وہ اچھائی کیا ہے کہ آپ کا ایمان کے ساتھ میں خاتمہ ہو، آپ کے پاس عمل خیر کا ایک ذخیرہ ہو، یہی تو وہ اچھائی ہے۔ اس کے اندر تجارت بھی شامل ہے۔ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی تھی۔ مجھے وہ پیارا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک انصاری صحابی ہے، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، کچھ عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چٹائی ہے جس پر میں آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اس کو اوڑھ لیتا ہوں، اور فرمایا کہ میرے پاس میں ایک پیالہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان دونوں چیزوں کو لے کر آ جاؤ۔ وہ صحابی گھر تشریف لے گئے، حکم کے مطابق دونوں چیزوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ان دونوں چیزوں کو خرید لے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اسے 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے ترغیب دلائی، فرمایا کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اس کے 2 درہم دوں گا۔ جب ان صحابی نے 2 درہم کہا تو میرے آقا نے ان صحابی کو وہ دونوں بھی چیزیں عطا کر دی، اور وہ جو 2 درہم تھے اس شخص کو دیے جس کا وہ ساز و سامان تھا، اور کہا کہ جاؤ ایک سے اپنے
گھر کے سامان کا کھانے کا انتظام کرو اور ایک سے لوٹتے وقت بازار سے ایک کڑاڑی خرید کے لے کر آنا۔ وہ صحابی اٹھے، بازار گئے، بازار سے گھر کے لیے کچھ سامان خریدا کھانے کا، اور گھر میں دے کر واپس ہوتے ہوئے انہوں نے بازار سے ایک کڑاڑی خریدی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں جب وہ شخص کڑاڑی لے کر حاضر ہوا تو اپنے دست اقدس سے خود رسول اللہ نے اس کے اندر دستہ لگایا، فرمایا وہ کڑاڑی دیتے ہوئے اس صحابی کو کہ لو یہ کڑاڑی، اور جاؤ جنگل، اس سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچو، اور اس سے جو کمائی ہو تو پھر اس سے اپنے گھر کی خورد و نوش کا انتظام کرو۔ وہ صحابی اٹھے، حکم کے مطابق جنگل گئے، لکڑیاں کاٹی، بازار میں لا کے بیچے۔ کچھ دنوں کے بعد میں ان کی زندگی بڑی خوشحال ہو گئی۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی تعلیم تمام امتیوں قیامت تک کے لیے دے دی کہ آپ کو بھیک نہیں مانگنا ہے کسی سے، بلکہ آپ کو محنت کر کے کمانا ہے، اور محنت کر کے جو کمائی ہوتی ہے وہ بڑی بابرکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، تو ہمیں اوپر والا ہاتھ بننا، یعنی دینے والا ہاتھ ہمارا ہونا چاہیے، نہ کہ منگنے والا ہاتھ ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین میں لکھا ہوتا ہے بھکاریوں کو بڑھاوا نہ دے۔ دیکھیے نا، 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف توجہ دیا، لیکن ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں گھومنے والی عورتیں نہ جانے کیوں برقع پہن کے گھوم رہی ہوتی ہے اور گھر گھر جا کے مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسجد کے باہر بیٹھنے والے وہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی اور ہے؟ درگاہوں پہ بیٹھنے والے کیا وہ ہمارے ہی لوگ ہیں یا کوئی اور ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جو اسلام ہمیں رزق حلال کمانے کی ترغیب دلا رہا ہے، محنت سے کمانے کی ترغیب دلا رہا ہے، پھر لوگ کیوں بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام تر برائیاں کہاں سے تشریف لے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہے کہ ہم رزق حلال کمائے اور اس سے کھائے، خود بھی کھائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام، ایک شخص کو دیکھا صحابہ نے جاتے ہوئے، وہ بڑا قوی ہیکل تھا، یعنی جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط شخص تھا۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ اس کی تو صحت بڑی اچھی ہے، کاش اس کا جسم راہ خدا میں استعمال ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اگر جو نکلا ہے اپنے گھر سے، اگر یہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں، فرمایا یہ اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کی پرورش کرنے کے لیے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اس نیت سے اگر گھر سے نکلا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر یہ خود کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنے ہاتھ تو خالی ہے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ تھان میں جو کپڑوں کا تھان تھا اس میں ایک تھان میں کٹ لگا ہوا تھا۔ عام طور پہ کپڑے کے اندر ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کہیں سے کٹ پٹ جاتا ہے تو اس کو الگ ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو اس کی طرف نشاندہی فرما دی کہ یہ تھان بیچنے کا نہیں ہے، اس کے اندر کٹ لگا ہوا ہے۔ لیکن جب امام اعظم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تو وہی گراہک آیا اور بچے نے وہی کپڑا جو ہے فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور دیکھا کہ وہ تھان بک چکا ہے تو فرمایا یہ تھان جس میں کٹ لگا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ فرمایا کہ وہ تو میں نے بیچ دیا۔ آپ اس پہ نالا ہوئے اور فرمایا کہ اسے تلاش کرو۔ آپ نے 3 روز تک اس کی تلاش کی، اس شخص کو تلاشتے رہے جو وہ تھان خرید کے لے کے گیا تھا، لیکن وہ نہ ملا۔ تو اس کے بعد نے آپ نے 3 دن کا تمام مال جو تھا اور اس تھان کا جو تمام مال تھا صدقہ کر دیا، اور پھر جمعہ کے دن مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ میری دکان کے اندر یہ فعل سرزد ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، تم بھی اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں اس پہ توبہ۔ بتائیے وقت کا امام کا عمل یہ ہے کہ ایک ایسی غلطی جو امام سے نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی احتیاط برت رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں اسلاف کے جس سے ہمیں مختلف قسم کے سبق ملتے ہیں، اور آج اس دور کی ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے کاروبار کو گروتھ کرنے کے لیے دعا کرے، ہر مسلمان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تمام کے کاروبار میں، رزق میں، عمر میں خوب برکتیں نازل فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلائے، اور تجارتی معاملات میں بالخصوص جو تعلیمات ہے، جو اصول و ضوابط ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کل قیامت کے دن کچھ سوالات ضرور کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اپنا قدم بھی ہٹا نہیں پائے گا کہ اللہ 5 سوال کرے گا، اس وقت تک کہ قدم بھی نہیں ہٹا پائیں گے جب تک ان 5 سوالوں کے جواب آپ سے
دے دیے نہیں جائیں گے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، بتا کہاں گزارا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا کہاں گزارا، میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال تجارت کے تعلق سے ہونے والا ہے کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ یاد رکھیے، کمانا بھی حلال طریقے سے ہے، حرام اور ناجائز کاموں سے بچنا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو خرچ کہاں کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مال کو ہم نے کس طرح سے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ آج فضول خرچی کا ایک بازار گرم ہے، لوگ بے تحاشا پیسوں کو ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر ایک کمائی کہاں سے کی ہے اور کہاں پر اس کو خرچ کیا ہے، اس کا جواب کل اللہ کی بارگاہ میں ہم کو دینا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ تجارت کر کے جو مال کما رہے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے، تو اس کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، بیواؤں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں، ان کو بھی اپنے مال سے کچھ دے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مقدار کوئی طے نہیں ہے کہ کتنا آپ کو خرچ کرنا ہے، بلکہ آپ کا خلوص دیکھا جائے گا۔ پڑھیے جنگ تبوک کے بارے میں، بڑے مسلمانوں پہ سخت حالات تھے، ایسے حالات میں یہ جنگ مسلمانوں پہ مسلط کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے معاشی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن یہ جنگ تھی، نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اپنے مال میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سونا پیش کیا۔ یہ وہی جنگ تھی، جنگ تبوک، جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور اس کے بعد میں صدیق اکبر کی تو مثال ہی کچھ اور تھی، ان کا عشق ہی کچھ اور تھا کہ آپ نے اپنے گھر کا کل مال بارگاہ رسالت میں لا کے پیش کر دیا۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے سب کچھ لایا ہوں۔ رسول اللہ نے پوچھا، اے صدیق اکبر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ وہی جنگ تھی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے بارگاہ رسالت میں پیش کیے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ رہا ہے، صحابہ اکرام اپنی اپنی استطاعتوں کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال جمع کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غریب صحابی ہے، وہ انصاری صحابی تھے، حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بڑے غریب تھے، آپ ایک یہودی کے باغ میں پہنچے، کہا کہ مجھے کچھ ملازمت دے دو، کچھ کام دے دو مجھے۔ تو کہا کہ میرے پاس کام یہ ہے کہ میرے کھیت کھجور کے باغات ہیں، اس میں تم پانی دو، پانی سے سینچو اس کو۔ آپ نے وہ کام کرنا شروع کیا، کام مکمل ہونے کے بعد میں اس نے آپ کو کھجوریں دی، وہ آپ لے کے گئے، آدھی کھجور اپنے گھر والوں کو دی اور آدھی کھجور اپنے چادر میں چھپا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور دھیرے سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر میں نے محنت مزدوری کی ہے، یہ کچھ کھجور میرے ہاتھ آئی ہے، میں اسے بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اسے جو ڈھیک لگی ہے، جو ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا، اس میں سب سے اوپر رکھو۔ تو کیا پتہ لگا کہ یہاں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ آپ کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ تو جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو مال رزق حلال آپ نے کمایا ہے، محنتوں مشقتوں سے کمایا ہے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے راہ خدا میں خرچ کرو۔ یقیناً اللہ جل شانہ آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا ہی مال راہ خدا میں خرچ کرو گے، یقیناً اللہ جل شانہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا رکھا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی کون سی نیکی ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت آپ کی کامیاب ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام کام سے ہمیں محفوظ و معمور فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو صراط مستقیم پہ گامزد فرمائے، عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔